لیکن ہوتا کیا ہے، کہنے والا بس اتنا ہی تو کہتا ہے کہ کدھر کے ارادے ہیں، اور وہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ آج اس آواز کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے جس نے مکہ والوں کے درمیان انتشار پیدا کر رکھا ہے، ایک نفرت کی دیوار نعوذ باللہ من ذالک جس نے کھڑی کر رکھی ہے، اس آواز کو ہمیشہ سے دبانے کے کہا اچھا تو ذرا اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لو۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو گئے، بس یہ ایک اشارہ دیا تھا۔ اور عمر جیسا انسان، باجبروت انسان غصے میں اور بھی پھر گیا، اس کو یہ خیال کہ عمر کے بہن اور بہنوئی ہوں اور وہ راستہ ترک کر دے جو راستہ عمر کا راستہ ہے، اور وہ راستہ اختیار کر لیں جو بظاہر عمر کے دشمن کا راستہ ہے۔ وہ کیسے یہ بات قبول کر سکتے تھے؟ سیدھے بہن اور بہنوئی کے گھر میں گئے، پوچھا نہیں، جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا معاملہ ہوا، کیا کر رہے ہو، بس جاتے ہی بہنوئی کے اوپر پل پڑے، بہنوئی کو زخمی کیا۔ بہن آگے بڑھی، بہن کو بھی دے مارا، سر زخمی ہو گیا بہن کا، اور بہن کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ بھی نکل گئے، اے عمر اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو دل چاہے کر گزرو۔ یہ ایمان کی حلاوت جو دل میں داخل ہو گئی ہے یہ اب نکلنے والی نہیں ہے، جو چاہو تم کر لو۔ عمر ایک دفعہ ٹھٹک گئے کہ یہ وہ میری بہن کہ جس نے کبھی میرے سامنے اونچی سانس نہیں لی تھی، آج وہ میرے سامنے بول رہی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے جو چاہو کر گزرو۔ اب یہ ایمان اس دل سے نکلنے والا نہیں۔ یار دیکھیے، خواتین تو بڑی معصوم ہوتی ہیں، بڑی کمزور ہوتی ہیں، لیکن عمر جیسے باجبروت انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہیں، ان کا دل بھی موم ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ خواتین ایسی کمزور نہیں ہوتی، اور اس لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ کسی گھرانے کے 10 افراد کی سوچ اور فکر بدل جائے، اس گھرانے کی قسمت نہیں بدلتی۔ جس گھرانے کی ایک خاتون بدل جائے، پورا خاندان کو وہ بدل کر رکھ دیتی ہے، اس کی سوچ اور فکر کے اندر تبدیلی لاتی ہے، ان کے معاملات کو جو ہے وہ بدل کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی شاید خواتین نے بھی وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اختیار کیا تھا، اور پھر بھائی بہن کے سامنے اپنی گردن تو جھکا دیتا ہے اور کہتے ہیں بہن مجھے ذرا وہ قرآن تو سناؤ، جو پڑھ رہے تھے میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر چند آیات ہی تو سنی تھی، پورا قرآن تو نہیں سنا تھا، الحمد سے والناس تک تو نہیں پڑھا گیا تھا، 2-4 آیات سنی، عمر کے دل و ضمیر کی دنیا بدل گئی، سوچ اور فکر کے پیمانے بدل گئے، وہ عمر سے فاروق اعظم بن گئے، اور پھر اعلان کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن عمر کے ایمان لانے کے بعد اب چھپ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کھلے عام جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی۔ آج کوئی ہے جو عمر بننے کے لیے تیار ہو؟ آج کوئی ہے کہ جس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، جو اس قدر بدلا ہو، جس کی سوچ کے اندر ایسی تبدیلی آئی ہو؟ میں نے اور آپ نے تو پورا قرآن سنا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ میرے دل کی دنیا نہیں بدلی، میری سوچ اور فکر نہیں بدلی۔ مجھے اور آپ کو تو اتنا بھی یقین نہیں ہے اس قرآن کے اوپر جتنا اس قرآن کے دشمنوں کا تھا۔ میری مراد وہ عتبہ ہے جو قریش مکہ کا ایک بڑا رئیس سردار ہے، غزوہ بدر کے اندر قریش مکہ کا سپہ سالار اعظم ہے، سارے ہتھ کنڈے قریش مکہ نے استعمال کر لیے کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبا دیا جائے، اس لیے کہ اس سچائی اور صداقت کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جا سکے، لوگوں کو آپ پر ایمان لانے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے ہتھ کنڈے بڑے استعمال کیے تھے، کبھی بلال کو تپتے ہوئے صحراؤں میں گھسیٹا تھا، کبھی خباب کو دہتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹایا تھا، کبھی کسی کو درختوں کے ساتھ باندھ کر ہنٹر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، کبھی کسی کو اذیتیں، کبھی کسی کو دکھ، ہر طرح کے اپنے وہ ہتھ کنڈے بھی استعمال کر لیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے بول انسانیت کے دلوں کی دنیا کو بدلتے رہے، ان کی سوچ کو بدلتے رہے۔ اب انہوں نے ایک اور ہتھ کنڈا استعمال کیا جو آج کی ملت کفر بھی استعمال کرتی ہے، آج کے خدا کے باقی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کچھ نہیں بدلا اس کائنات کا، اس دنیا کا کچھ نہیں بدلا، وہی ہتھ کنڈے آج بھی ملت کفر کے ہیں جو اس وقت تھے
آج بھی اللہ کے وفادار اسی طرح سے اذیت اور دکھوں کے اندر کا شکار ہیں جس طرح سے اس وقت تھے. حالات آج بھی وہی ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے تھے. اس لیے کہ جب بھی کوئی سچائی اور صداقت کا پیروکار کلمہ حق بلند کرتے اسے ان اذیتوں سے گزرنا ہی پڑتا ہے, اسے اس آگ کے الو سے گزرنا پڑتا ہے, اسے ضرور قتل ہونا پڑتا ہے, اسے ضرور زخمی ہونا پڑتا ہے, اسے ضرور مال کی قربانی دینا پڑتی ہے, اسے ضرور ہجرت کرنا پڑتی ہے, اسے ضرور اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. بالکل وہی کیفیت تھی. اور پھر ملت کفر نے وہی راستہ اختیار کیا جو آج کی ملت کفر کر رہی ہے. عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں کچھ سوچ کر, کچھ تجاویز لے کر, اور یہ گمان کرتے اور اپنے ساتھیوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ان کے مشن سے باز رکھوں گا, اس لیے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے مجھے یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ضرور میری کوئی بات مان لیں گے. سارے مکہ کے سردار حرم کے اندر موجود, عتبہ انہیں الوداع کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی دور بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جاتے اور جا کر عرض کرتے, بھتیجے تیری قوم کے لوگ تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں, تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. یہ بات عتبہ نے غلط نہیں کہی تھی. قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تو کرتے تھے, کیا خیال ہے اپنی امانتیں آپ کے پاس نہیں رکھواتے تھے, کوئی مشکل پیش آ جاتی تو آپ سے مشورے نہیں کرتے تھے, کوئی نزی معاملہ ہو جاتا تو کیا آپ سے فیصلے نہیں کرواتے تھے, یہ سارے کام وہ کرواتے تھے. عتبہ نے جھوٹ نہیں کہا تھا اور یہ سچ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے بھتیجے تیری قوم کے لوگ تجھ سے بڑا پیار کرتے. تو یہ کیا ہو گیا, تو کس طرح کی باتیں کرنے لگا ہے کہ قوم کے درمیان انتشار پیدا کروا دیے, ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی دیواریں کھڑی ہو گئی. تو نے یہ کیوں یہ راستہ اختیار کر لیا؟ اگر بھتیجے ان ساری باتوں سے تیرا مقصود یہ ہے نا کہ تو مکہ کا سب سے بڑا سرمایہ دار بننا چاہتے ہے, مال حاصل کرنا چاہتے ہے, تو ہم پورے مکہ کا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. آج بھی ڈالر دیے جاتے ہیں نا کہ نہیں دیے جاتے؟ اس وقت بھی وہ ڈالر تھے کہ اگر مال مقصود ہے تو پورے مکہ کا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. اور پھر دوسری ایک اور بڑی جو ہر انسان جس کے لیے حریص ہوتا ہے, اقتدار کے لیے, کہا بھتیجے اگر مقصود اقتدار ہے نا تو ہم سارے مکہ کے سردار تجھے اپنا سردار مان لیتے ہیں. یہ اقتدار آپ کے قدموں میں, آپ کو ہم بادشاہ ماننے کے لیے تھا. امریکہ بھی ملا عمر کو یہی کہتا تھا کہ ہم آپ کو بادشاہ ماننے کو تیار ہیں, لیکن کس طرح؟ قرآن کی بات نہ کرو, اللہ کی حاکمیت کی بات نہ کرو, ہمارے نظام کے تحت تم سے اچھا کوئی ہمیں حکمران نہیں مل سکتا, اس لیے کہ تم نے افغانستان کے اندر امن قائم کر دیا ہے کہ افغانستان کے اندر کبھی امن قائم نہیں ہوا تھا, کلاشنکوف کلچر کبھی ختم نہیں ہوا تھا, افغانستان کے اندر کبھی پوسٹ کی کاشت ختم نہیں ہوئی, تمہارے ایک حکم سے پوسٹ کی کاشت کا خاتمہ ہو گیا. اس لیے لیکن ہمارے منصوبہ بندی کے مطابق, ہماری سوچ اور فکر کے مطابق, ہمارے نظریے کے مطابق, ہمارے قانون اور ضابطے کے مطابق ہم اگر تم آ جاؤ تو تمہاری حاکمیت قبول. عتبہ نے بھی یہی ایک طرح کی بات کی تھی کہ ہم تمہیں حکمران تو مانتے ہیں, لیکن اس نظام کے تحت جو مکہ میں رائج ہے, اس استحصالی نظام کے تحت جس سے لوگوں کو رسوا کیا جاتا ہے اور اذیت پہنچائی جاتی ہے. اور پھر تیسری ایک اور بات بھی کر دی, آج کے دور میں بھی عورتیں پیش کی جاتی ہیں, اس وقت بھی انہوں نے بھی آفر کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی خاص خاندان میں شادی کروانا مقصود ہے نا, کسی خاص خاندان کی عورت پسند آ گئی ہے, آپ اشارہ کرو, ہم آپ کی شادی اس عورت سے کروا دیتے ہیں, آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں. آج بھی تو عورتیں پیش کی جاتی ہیں. یہ تینوں ہی چیزیں ہیں نا, کیا فرق ہے؟ آج بھی یہی لالچ اور ہرس, اس وقت بھی. اور اگر خدا نخواستہ بھتیجے آپ کے دماغ پہ کوئی اثر ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کروانے کے لیے بھی تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی یہ ساری باتیں سنتے رہے, اور پھر جب عتبہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپ کہتے چچا کچھ اور کہنا ہے؟ عتبہ کہنے لگا کہ نہیں, میری باتیں مکمل ہو گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا پھر سنو کہ میں کیا کہتا ہوں. اور بس حامیم سجدہ کی چند آیات سنائی
اس روایت میں آتا ہے کہ عتبہ یوں آنکھیں بند کیے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، یوں گردن پیچھے کیے، سنتا رہا، اور جب آپ نے تلاوت بند کی اٹھ کر چلا گیا۔ نہیں پوچھا کہ میں نے جو پیشکش کی تھی اس کا کیا جواب ہے، کوئی جواب نہیں مانگا، خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی منتظر تھی کہ آج سردار کوئی بڑا فیصلہ کر کے آئے گا، آج جس آواز کی وجہ سے ہم پریشان ہیں وہ ہمیشہ کے لیے دب جائے گی۔ ابو جہل نے دور سے دیکھا نا، یہ ابو جہل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا تھا نا، ورنہ اس کی قوم تو اس کو ابو الحکم کہتی تھی، دانائی کا باپ، سردار تھا، بڑا سمجھدار تھا بظاہر، کہ لوگ اس سے مشورے کرتے، ابو الحکم کہتی تھی۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا تھا کہ جس شخص کو کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی سمجھ نہ آئے وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو جہل ہو سکتا ہے، وہ جہالت کا باپ ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے آج بھی چاہے کوئی آکسفورڈ کا پڑھا ہو یا کیمبرج کا پڑھا ہو، اگر خدا جیسی سچائی اس کی سمجھ میں نہیں آتی، قرآن جیسی سچائی اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ ابو جہل ہی کی مانوی اولاد ہے۔ وہ کبھی پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ابو الحکم نہیں ہو سکتا، وہ ابو جہل ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا والے جتنا مرضی کہیں کہ یہ بڑا پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں کبھی محترم نہیں ہو سکتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا نا، اپنے لوگوں سے کہنے لگا، یارو لگتا ہے سردار پر بھی جادو ہو گیا ہے، چہرہ بدلا ہے، جس چہرے کے ساتھ گیا تھا نا سردار، وہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، مجھے لگتا ہے کہ سردار پر بھی جادو ہو گیا۔ اور واقعہ نصر تو ہوا تھا، وہ یہی کہتے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر رہے تھے، کہ یہ وہ شخص ہی نہیں ہے، یہ عتبہ وہ عتبہ نہیں رہا۔ اور عتبہ آیا نا، اور سب نے پوچھا کہ سردار کیا کر آئے ہو؟ عتبہ کا بھی جواب سنیے، کوئی معمولی جواب نہیں تھا، جو بات میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئی عتبہ کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ چند آیات سن، میں نے اور آپ نے تو پورا قرآن سنا ہے، پورا قرآن پڑھا ہے، اللہ کے سامنے گردنیں جھکائی ہیں، قیام کیا ہے، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اس کی تسبیح و تحلیل بیان کی ہے، اس کی کبریائی کے سامنے اپنی گردنیں جھکائی ہیں۔ عتبہ نے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن وہ چند آیات سن کر جس نتیجے پر پہنچا، میں اور آپ پورا قرآن سن کر بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائے۔ عتبہ نے کہا، وہ بات کا جواب دینے کی بجائے کہنے لگے، اے میرے قوم کے لوگوں، میری مانو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، مخالفت نہ کرو، دشمنی میں یوں آگے نہ بڑھو، بس جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب و کامران ہو گئے تو عزت تمہیں بھی مل جائے گی، ورنہ اہل عرب خود نمٹ لیں گے۔ دیکھیں نا، کسی بھی خاندان کا کوئی شخص ایم پی ایم این اے ہو جائے، عزت تو پورے خاندان کو ملتی ہے نا۔ اب عتبہ بھی اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میں جو قرآن سن کر آیا ہوں اس کا مقدر غلبے کے سوا اور کچھ نہیں، یہ پوری دنیا کا غلبے۔ اور پھر عتبہ کی یہ بات 100% درست ثابت ہوئی۔ 200 برس تک قریش مکہ اس دنیا کے اوپر مطلق العنان حکمرانوں کی حیثیت سے، ایک سپر پاور کی حیثیت سے جو ہے وہ حکمرانی کرتے رہے، وہ چاہے خلفائے راشدین ہو، وہ چاہے خاندان بنو امیہ ہو، وہ چاہے خاندان بنو عباس ہو، 200 برس تک سپر پاور کی حیثیت سے جو عتبہ نے بات کہی تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ لیکن آج مجھے اور آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس قرآن کے ذریعے غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، اس قرآن کے ذریعے اقتدار مل سکتا ہے۔ یارو یہ قرآن تو اترا ہی غلبے کے لیے، اللہ غالب ہے نا اس پوری کائنات پر، تو اس کا کلام بھی اس کائنات کے اوپر غالب ہے۔ اور جس دل کے اندر، جس ذہن کے اندر، جس سینے کے اندر، جس قوم کے عمل کے اندر یہ قرآن موجود ہوگا اس کا مقدر بھی غلبہ ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ آج میری اور آپ کی حالت بڑی پتلی ہے، دعویٰ تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم رب کائنات کے بندے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کچھ اور طرح کی ہے۔ یہ ملک پاکستان کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں شامل ہیں نا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جس طرح میں اور آپ مسلم ہیں نا، کیوں مسلم ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اسی طرح یہ ملک بھی مسلم ہے، اس لیے کہ اس کا بنیادی نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس بر صغیر پاک و ہند کی ایک ایک بستی کے اندر، ایک ایک کریا کے اندر، ایک ایک گلی کے اندر، ایک ایک کوچے کے اندر، ایک ایک صحرا کے اندر، ایک ایک جنگل کے اندر، ایک ایک فضا کے اندر، جہاں کہیں بھی ہوا
یہ نعرہ پورے بر صغیر پاک و ہند میں گونجتا رہا اور اس کے نتیجے میں یہ ملک پاکستان بنا. تو کیا یہ مسلم نہیں ہے؟ جس طرح میں اور آپ پاک ہیں، جس طرح یہ مسجد پاک ہے، اسی طرح سے پاکستان کی یہ سرزمین بھی پاک ہے، اس کی ایک ایک بالشت پاک ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ اس رب کائنات کی حکمرانی ہوتی، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اس اللہ کی حاکمیت ہم قائم نہ کر سکے. 65 برس گزر گئے. اللہ کی حاکمیت ہے، اس کائنات پر کس کی حاکمیت ہے؟ اللہ کی. لیکن اس ملک پاکستان پر رہنے والوں کی پر کس کی حاکمیت ہے؟ اللہ کی ہے یا اوباما کی ہے؟ اوباما کی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہم امریکیوں کے غلام نہیں ہیں؟ وہاں ہماری گردنیں نہیں جھکتی؟ ہمارے حکمران ان کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے؟ وائٹ ہاؤس کے طواف نہیں کرتے کیا ہمارے حکمران؟ لیکن مجھے بتائیے اس ملک کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں پر کس کی حاکمیت ہے؟ اوباما کی. اس ملک کے جنگل اور جنگلوں میں رہنے والے درندوں اور بھیڑیوں کے اوپر کس کی حاکمیت ہے؟ اس زمین کی پہنائیوں کے اندر رہنے والے کیڑے اور مکوڑوں پر کس کی حاکمیت ہے؟ اللہ کی ہے یا اوباما کی ہے؟ اس ملک کی ساحلی سمندر کے اندر رہنے والے آبی جانوروں کے اوپر کس کی حاکمیت ہے؟ کہ اوباما کی؟ یارو ذرا سوچو، میں اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. میں اور آپ تو لا الہ الا اللہ کی صدا لگانے والے ہیں. میں تو اور آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں. میں اور آپ تو اوباما کے سامنے جھک جائیں اور اس ملک کے درندے اور بھیڑیے بھی، اس ملک کے پرندے بھی، اس ملک کے کیڑے اور مکوڑے بھی، اس ملک کے آبی جانور بھی، وہ سارے کے سارے رب کے سامنے جھکے اور رب کا حکم مانے. پھر اپنا میں اور آپ ذرا جائزہ لے لیں، سوچ لیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. اس ملک کے لیے سچی بات ہے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی انمول قربانیاں دی ہیں. بریگیڈیئر بسٹرڈ لکھتا ہے ایک جگہ پر، کہتے ہیں کہ میں کپور تھرا سے امرتسر کی طرف آ رہا تھا. میں نے دنیا میں دیکھا کہ کھیتوں میں اناج اگتا ہے، گندم اگتی ہے، چاول اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، دیگر اجناس پیدا ہوتی ہیں. لیکن آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کھیت انسان بھی اگاتے ہیں، انسان بھی پیدا کرتے ہیں. میں نے کپور تھرا سے چل کر امرتسر تک یہی دیکھا کہ لوگوں کے سر ہی سر ہیں، لاشیں ہی لاشیں ہیں. اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ کھیت گندم اور دھان نہیں، یہ تو انسان اگاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ ایسی قربانیاں کسی قوم نے دی ہیں جو ملت اسلامیہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے دی ہیں؟ مجھے تو یاد آتا ہے، سچی بات ہے، خواجہ افتخار کی وہ بات، وہ کہتے ہیں کہ 17 اگست 1947 کو پہلی آزاد عید ملت اسلامیہ پاکستان منا رہی تھی اور امرتسر سے ایک ٹرین لاہور ریلوے اسٹیشن کے اندر داخل ہو رہی تھی جس کی بوگیوں سے خون ٹپک رہا تھا اور ان کی بوگیوں پر لکھا تھا اہل پاکستان کو پہلی آزاد عید کا تحفہ مبارک ہو. بوگیاں کھولیں تو اس میں کیا تھا؟ معصوم بچوں کے کٹے ہوئے اعضاء، معصوم خواتین کی پستان اور شرمگاہیں، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. اہل پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے یہ پہلا آزادی کا تحفہ تھا. یارو مجھے بتاؤ، کیا یہ اس طرح کی قربانیاں اس مٹی اور گارے کے وطن کے لیے تھی؟ ان بلڈنگز کے لیے تھی؟ کس کے لیے تھی؟ ان کھیتوں اور کھلیانوں کے لیے تھی؟ کیا کوئی ایسی قوم ہے جو اپنی عزت اور عصمت کھیتوں اور کھلیانوں اور کارخانوں اور دکانوں اور کاروباروں کے لیے جو ہے وہ قربان کر دے؟ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس طرح کی قربانی نہیں دیا کرتی. کوئی قوم یہ نہیں سوچتی. کوئی ایسا بے غیرت انسان موجود نہیں ہے جو ایک دکان کی خاطر اپنے بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کی عزت اور عصمت لوٹا دے. بر صغیر پاک و ہند کی ملت اسلامیہ نے تو یہ بھی قربانیاں دی. ظاہر ہے کہ یہ قربانیاں اس مٹی اور گارے کے وطن کے لیے نہیں تھیں. یہ قربانیاں تو ایک نظریے کے لیے تھی، یہ قربانیاں تو ایک فکر کے لیے تھی، یہ قربانیاں تو لا الہ الا اللہ کے لیے تھی، یہ قربانیاں تو اللہ کی حاکمیت کو اللہ کی سرزمین پر غالب کرنے کے لیے تھی. لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ان سب کو بھول گئے. خواجہ افتخار نے ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ امرتسر کے اندر ہی ایک مسجد کے اندر ایک 82 سالہ بوڑھا بابا جس کی بینائی کھو گئی تھی، وہ رہتا تھا. سکھ بلوائی اس مسجد میں داخل ہوئے، اس بابا سے کہنے لگے بابا تمہیں پاکستان سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں پاکستان اچھا نہیں لگتا؟ وہ بابا کہنے لگا کہ بیٹو مجھے پاکستان بہت پیارا ہے.
مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. ایک تو میری بینائی چلی گئی، 82 برس کا ہو چکا، 10 برس کا تھا جب اس مسجد کے اندر آیا اور اس مسجد کے میناروں سے اللہ کی تکبیر کو بلند کرتا رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا رہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا رہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا رہا. اس مسجد کی کوئی ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر میرے سجدوں کے نشان نہ ہو. میں پاکستان جانا چاہتا ہوں لیکن یہ مسجد مجھے روک لیتی ہے کہ تیرا پاکستان تو یہ مسجد ہی ہے، ہمیں چھوڑ کر نہ جانا. یہ 70-72 برس کی رفاقت میں کیسے چھوڑ دوں؟ اور سکھ بلوائی کہتے بابا پاکستان تو ہم آپ کو پہنچائیں گے، اور سنگینے اس بابے کے پیٹ کے اندر گھونپ دیتے ہیں. بابا اپنی جان آفرین کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی مسجد کے کنویں کے اندر اس بابے کا لاشا پھینک دیتے ہیں. بس مجھے تو آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ قیامت کے روز اگر وہ بابا کھڑا ہو گیا اور مجھ سے اور آپ سے سوال کر دیا، میرے بیٹو بتاؤ میری اس قربانی کا صلہ کیا ہے؟ کیا یہ میری قربانی اس لیے تھی کہ اس ملک کے اندر رشوت عام ہو؟ کیا یہ قربانی اس لیے تھی کہ اس دین کی یہ تمسخر اس ملک کے اندر اڑایا جاتا رہے؟ کیا یہ میری قربانی اس لیے تھی کہ یہاں پر اللہ کی حاکمیت کی بجائے امریکیوں کی حاکمیت جو ہے وہ تم قائم کر دو اور اس رب کی بات کے سامنے تمہاری گردنیں نہ جھکنے پائیں؟ بتائیے کہ اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اور مجھے سچی بات ہے قدرت اللہ شہاب کی وہ بات بھی یاد آ جاتی ہے. ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے خدا کی بستی، اور اس کے اندر صرف ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، ذرا پڑھیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے 2 بہن بھائی ہیں والٹن کے اندر ہیں، پاکستانی سرحد کو عبور کر کے والٹن میں پہنچتے ہیں، پورا خاندان شہید ہو جاتے ہیں، 18 افراد، دونوں بہن بھائی اکیلے والٹن میں آتے ہیں اور لاہور کے مسلمان ان کا استقبال کرتے ہیں. اس بیٹی کی عمر ہی کی ایک اور بیٹی ہے اپنی اس بہن کا استقبال کرتی ہے، یہاں تک کہ اپنے گھر لے جاتی ہے. اور پھر ایک دن وہی بیٹی اس سے سوال کرتی ہے، ہجرت کر کے آنے والی اپنی اس بہن سے پوچھتی ہے کیا تم کنواری ہو؟ وہ کہتی ہے کہ ہاں میں کنواری ہوں. وہ کہتی ہے کہ شادی تو میری بھی نہیں ہوئی لیکن میں کنواری نہیں رہی، لیکن میں کنواری نہیں ہوں اس لیے کہ میں اپنی عزت اور عصمت بارڈر کے دوسری طرف تار تار کروا کر یہاں پر آ گئی. میرے پیٹ کے اندر ایک مسلمان کا نہیں ایک کافر کا بچہ جنم لے رہا ہے. اس کو بتاتی تو نہیں لیکن عجیب طرح کی کشمکش کے اندر جاری رہتی ہے کہ یہ ملک تو پاک ہے لیکن میرا وجود ناپاک ہے، یہ ملک پاک ہے لیکن میرا وجود ناپاک ہے، میں اپنے وجود سے اس ملک کو کیوں ناپاک کروں؟ اور پھر ایک دن وہ فیصلہ کر لیتی ہے، واپس والٹن آتی ہے، ریلوے ٹریک کے اوپر اپنی گردن رکھتی ہے اور ہندوستان کی طرف سے آنے والی ایک گاڑی اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دیتی ہے، اور وہ گھر صرف ایک رکا لکھ جاتی ہے کہ میرا وجود ناپاک تھا، میں نے نہیں چاہا کہ میرے وجود کی وجہ سے میرا یہ ملک جو پاک ہے، جو پاکستان ہے، وہ ناپاک ہو جائے. میں سوچتا تھا جب اس کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس بیٹی نے، میری اس بہن نے قیامت کے روز کھڑا ہو کر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر دیا کہ میں نے تو اپنے ناپاک وجود سے اس ملک کو ناپاک نہیں ہونے دیا، لیکن تم نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے اس پورے ملک کو ناپاک کر ڈالا، تو میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ کے بندو سوچو، ابھی میرے اور آپ کے پاس مہلت موجود ہے، وقت موجود ہے. این ممکن ہے کہ آج کے بعد نہ میرے پاس مہلت ہو، نہ آپ کے پاس مہلت ہو، نہ آپ کے پاس وقت ہو، نہ میرے پاس وقت ہو کہ آج میں اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اس ملک کو اس اصل حقیقت کی طرف لے جانا ہے، اس سچائی اور صداقت کی طرف جو اس کی بنیاد تھی، جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اسلامی ریاست مدینہ والی قائم کر کے کی تھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ملک، سچی بات ہے، اس پوری دنیا کے اندر اس سے محترم ملک نہیں ہے. سعودی عربیہ سے اگر حرمین شریفین کو نکال دیا جائے، یہ ملک پاکستان اس ساری دنیا سے زیادہ مقدس ہے، اس لیے کہ اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے اندر مثمر ہے. تو اس لیے ذرا میں اور آپ سوچیں
کہ میں نے اور آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے یہ لوڈ شیڈنگ، یہ غربت، یہ افلاس ہے کہ انسان نکلتے رات کو ساری رات جاگتے کہ وہ محنت مزدوری کرے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کما کر لے آئے، کچھ کھلائے، لیکن جب صبح آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا بیٹا بخار میں پھونک رہا ہے اور اس کے پاس 50 روپے بھی نہیں ہے اس کی دوائی لانے کے لیے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور وہ ان کے لیے چند نوالے نہیں لا سکا، اور پھر کیفیت یوں بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ کا وہ بندہ خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے لال کو بخار میں تڑپتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، اذیتوں سے دوچار نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو بھوک کے اندر مبتلا اس اذیت کے اندر نہیں دیکھ سکتا، اور وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک موقع پر یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اگر فرات یا دجرہ کے کنارے ایک بکری یا ایک کتے کا بچہ بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو قیامت کے روز رب مجھے پوچھے گا۔ لیکن آج کبھی ہمارے حکمرانوں نے بھی سوچا کہ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھوک، پیاس اور بیماری کی وجہ سے خودکشی کر بیٹھا تو رب ہم سے بھی پوچھے گا۔ آج یہ کیسے حکمران آ گئے، یہ کیسے لوگ آ گئے کہ جو آج ہمارے اوپر مسلط اور امت مسلمہ کو رسوا کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے ذمے بھی کوئی فرض ہے، کوئی ذمہ داری ہے، کاش کہ میں نے اور آپ نے وہ نبھائی ہوتی اور اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہوتا۔ امیر المومنین ہی نے ایک موقع پر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے یہ پوچھ بیٹھے، اے میرے دوستو بتاؤ اگر میں تمہیں خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی حکم دوں تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ ایک بدو اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تلوار نیام سے باہر نکال لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ عمر پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی، تم اپنی قوت کے بلبوتے پر اگر ہماری گردنیں جھکا سکو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ورنہ ہم کبھی آپ کی بات نہ مانیں گے اگر آپ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی حکم دو گے۔ کیا آج کوئی ایسا بدو موجود نہیں ہے؟ کیا آج کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو آج کے حکمرانوں کو روک سکے اور کہہ سکے امیر المومنین اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی تیرے ایسے بندے موجود ہیں کہ اگر عمر راہ راست سے ہٹنا بھی چاہے تو وہ اس کو راہ راست سے ہٹنے نہ دے۔ اللہ کے بندو، یہی وہ پیغام ہے اس ماہ سیام کا، اس قرآن کا، اس روزے کا، کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی وفاداری کے اندر دے دیں، خدا کے علاوہ باقی سب کی حاکمیت کو ٹھکرا کر اس ایک سچے خدا کے سامنے گردنیں جھکانے والے، اس کے احکامات کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنا وفادار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔